ایک مکمل ضابطہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور ارشاد فرما دیا کہ اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک جتنے بھی دین آئے ہیں سب پر حق ہے، سب پر حق ہے۔ کوئی دین بھی ایسا نہیں، کوئی مذہب بھی ایسا نہیں جو اللہ کے ہاں نہیں تھا، سب کے سب دین تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یہ سب کے سب تمام کے تمام دین برحق ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جس دین کو آخر میں ترجیح ہوئی اور جو دین اللہ کے ہاں قبول ہے وہ قیامت تک رہنے والا دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے، جو قبول ہونے والا دین ہے قیامت تک، وہ اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ اہل کتاب جن کو جتنی کتابیں عطا ہوئی، تورات، انجیل، زبور، جتنی بھی عطا ہوئی صحف، یہ سب کے سب میں یہ موجود تھا کہ آخری دین جو ہوگا وہ اسلام ہوگا، وہ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن کے ساتھ ہوگا۔ یہ سب کے اندر موجود تھا، ایسا نہیں تھا کہ کسی کتاب میں نہیں تھا، نہیں، ہر کتاب میں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل ہو، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تورات ہو، صحف ابراہیم ہو، یا حضرت داؤد علیہ السلام پر اترنے والا زبور ہو، ان میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور دین حق، آخری دین ہونا ان کے اندر موجود تھا۔ اب بعض جو دین ہے یہود و نصارہ نے، ان کو یہ بات ہضم نہیں تھی۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے، اس وقت میں جو مدینے کی جو علمی ریاست تھی وہ یہود کے پاس تھی، اور یہود اس بات پر بالکل بھی مفاہمت کرنے کو تیار نہیں تھے کہ ہم سے اونچا یا پھر ہمارے دین سے اونچا یا پھر ہماری کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب ہو، اس چیز کو تیار نہیں تھے۔ ان کے پاس علمی ریاست موجود تھی اور وہ اسی بات کو لے کر اپنی چودراہٹ ختم نہیں کر سکتے تھے کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مان لیا پھر ہماری چودراہٹ ختم ہو گئی، پھر تو ہمیں کوئی بھی نہیں کہے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بغض کی بنیاد پر انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے پہلے تو ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں، یہودی ابراہیم علیہ السلام کی اس میں سے کہا ہم ماننے والے ہیں، اور ہماری جو ریاست ہے، جو ہمارے جو مذہب ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا انکار فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے نہیں کہہ رہے، بلکہ آپ کے اوپر اترے ہوئے قرآن سے یہ لوگ کہہ رہے۔ ان سے پوچھیں اگر آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو مانتے، آپ اگر ان کے مذہب میں ہیں، تو پھر آپ بتائیے نا، آپ کے تورات میں
آپ کی انجیل میں نہیں لکھا ہوا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے آئیں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے اور قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا؟ آپ ان سے پوچھئے نا. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اگر یہ لوگ آپ سے لڑتے ہیں اور اس بات پر آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فَقُلْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میں تو اللہ کی رضا کے لیے تابعدار ہوں، مجھے جو اللہ نے حکم دیا ہے میں تو اس پر ہوں. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم اللہ کی مان لیتے ہو اور فرمان برداری کر لیتے ہو پھر تو تم ہدایت پر ہو. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. اگر وہ پھر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے آپ صرف ان تک بات پہنچا دیجئے، بس باقی ان کو سب معلوم ہے. آج بھی یہ پیغام ہے اللہ رب العزت کا کہ آج بھی یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ مخلص نہیں ہو سکتے. اگر وہ مخلص ہو جائیں تو پھر تو وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، اور یہ چھوڑ سکتے نہیں اپنے دین کو. اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. اگر یہ پھر جاتے ہیں آپ کے اوپر کوئی بھی ذمہ داری نہیں سوائے اس کے کہ آپ پہنچا دیجئے بس. واللہ بصیر بالعباد. اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں اپنے بندوں کو. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود و نصارہ سے کہیے نا، اگر آپ اپنے دین حق پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دین پر ہیں، تو پھر آپ نے اپنے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ ان یہود نے اپنے نبیوں کو بھی قتل کیا. قرآن کہتا ہے اپنے نبیوں کو بھی قتل کیا، اور یہ آپ سے جھوٹ کہتے ہیں، آپ سے یہ مکر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ فریب کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے. یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. آج بھی یہ ہمارے ہاں یہود سے دوستی یہ صرف اور صرف اپنی مقصد کے لیے ہوتی ہے. یہود کبھی بھی مسلمانوں سے ان کے نفع کے لیے دوستی نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ کے ہاں چونکہ اسلام ہے یہ بات یہود کو ہضم نہیں ہے. اسی لیے، اور یہ بات کہ وہ آپ کی بات مان کر اپنا مذہب چھوڑ دیں گے، نہیں، وہ آپ کو آپ کے مذہب سے ہٹانا کریں گے. وہ ہٹائیں گے آپ کو آپ کے مذہب سے، اور یہ چاہیں گے کہ آپ ان کی بات مان لیں. ہمارے ہاں یہود و نصارہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جب یہود و نصارہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں، ابھی ہم جب کہا جاتا نا تو فلاں رائٹر اور فلاں انگریز یہ لکھتا ہے، انگریز کی بات کو بڑی ترجیح ہوتی ہے، حالانکہ الو کا پٹھا ایک نمبر کا جاہل ہوتا ہے اور اسے قرآن اور حدیث کے ساتھ صرف اور صرف بغض کی بنیاد پر وہ قرآن اور حدیث سمجھتا ہے. مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے وہ اپنے سینے کے ساتھ لگا کے سمجھتا ہے. یہ ایمان والے کی شان ہوتی ہے. وہ اگر قرآن کو اٹھاتا ہے، اپنے نبی کے کلام کو اٹھاتا ہے تو وہ محبت کے ساتھ اسے سینے کے ساتھ لگا کر اٹھاتا ہے. یہود ہمیشہ جب بھی بات کرے گا تو وہ مکر اور فریب کے ساتھ مسلمانوں کو دھوکہ دے گا، وہ کبھی بھی اخلاص کے ساتھ نہیں کرے گا. اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ محبت کرے. اگر وہ یہود اگر اپنے مذہب کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر محبت کرے گا تو پھر اسے اپنے دین کو چھوڑنا پڑے گا، اور وہ یہ لوگ کبھی بھی نہیں کرتے.
دنیا کا سب سے مکر اور سب سے زیادہ فساد کرنے والا وہ یہود اور نصارہ ہے۔ آج دنیا میں جو نام رائج ہے کہ یہود فلاں کے تحفظ کے لیے اور حقوق کے لیے فلاں چیز قائم ہے، فلاں ادارہ قائم ہے، یہ صرف اپنے مقصد کے لیے ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، اقوام متحدہ جو ہے وہ حقوق کی پاسداری کرتی ہے، اقوام متحدہ قرآن کی رو سے سب مخالفت کر رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ یہود کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ان کو نفع نہیں دے سکتے۔ یہ جو نفع دے رہے ہیں، جو مسلمانوں کو نظر آ رہا ہے، یہ صرف اور صرف اپنے مفاد کی خاطر کر رہے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا زلزلہ میں کتنے مسلمانوں کو امداد دی گئی ہے، یہود نے دی ہے نا۔ آپ این جی اوز کے نام سے جانتے ہیں کتنوں نے کی دی ہے۔ یہ صرف امداد نہیں ہوتی ہے، یہ صرف ہمارے ساتھ ہمدردی نہیں ہوتی ہے، اس ہمدردی کے اندر ان کی غرض و غایت ہوتی ہے آپ کے 30% بالاکوٹ کے مسلمان قائدیانی ہو گئے، یہودی ہو گئے، اسلام سے نکل گئے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اللہ کے ہاں صرف دین اسلام مقبول ہے، جو یہود کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کے ساتھ خوشبو والا عقیدہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا